خاندان قادریہ کے تو بے حد وظیفے ہیں اور بہت سارے اعمال بھی ہیں، بہت وظائف بھی ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو اب جو ہمارے ہاں زیادہ تر رائج ہے، جو قادری سلسلہ ایک طریقہ ہے جس میں استغفار کی کثرت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اسماء الہیہ کی کثرت ہے، تو اس میں وہ کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو رات کی نفلیں بڑی پسند ہیں۔ جو خاندان قادریہ کیا اور اس کے علاوہ بھی مختلف خاندان سلاسل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ شب کو بیدار ہوتے تھے، چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، چاہے وہ 12 رکعت پڑھیں، چاہے وہ 8 رکعت پڑھیں، مگر رات کو کھڑے ہو کے نفل ضرور پڑھیں۔ رات کے نفل جو ہیں وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں بندے کو، اور جتنی بھی عبادت کریں، کم کریں زیادہ کریں، لیکن کریں اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، وزن ہے، کہ عبادت میں اخلاص ہوگا تو وزن پیدا ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھو مگر اخلاص کے ساتھ پڑھو، حضوری قلب کے ساتھ پڑھو۔ 100 رکعت مت پڑھو جس میں حضوری قلب نہ ہو۔ ریل گاڑی مت چلاؤ۔ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو خاندان قادریہ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں کہ استغفار وہ وظیفہ ہے اہل دنیا کے لیے اور اہل سلوک کے لیے کہ ان کے مراتب بڑھاتا ہے اور ان کے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ اور استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے آپ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس نعمت کی ضرورت آپ کو ہو، اگر اس کی نیت کر کے آپ استغفار شروع کریں تو اللہ آپ کے نصیب میں ہر وہ نعمت بھی ڈال دیتا ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تو انبیاؤں پہ کرم فرمایا ہے، انبیاؤں کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اس سے۔ استغفار ایسی کثرت کی ایسی چیز ہے، تو لہٰذا لوگوں کو عام طریقے سے میں سمجھتا ہوں لوگ جو اس میں کرنا چاہتے ہیں انہیں استغفار کی اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ 2 ایسے وظیفے ہیں کہ اگر آپ حضوری قلب سے بھی نہیں کرتے نا، صرف زبان سے بھی کرتے ہیں تو بھی یہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو عام آدمی کے لیے اس لیے کہ یہ 2 وظیفے ایسے ہیں کہ یہ کبھی رد نہیں کیے جاتے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ دونوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں، دونوں وظیفے اور وسیلہ ہیں۔ لہٰذا ہم اس کو پکڑیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ دوسری بات، اس خاندان میں تیسرے کلمے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس پہ بھی ذکر اور اذکار کی بڑی اہمیت ہے کی گئی ہے۔ اور یہ جو لوگ بالخصوص جو اعمال وغیرہ میں عملیات سے شغف رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو سلاسل میں داخل ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ معمولات مشائخ جو شجروں میں ہوتے ہیں، مشائخ کے معمولات، اس پر توجہ کریں، کیونکہ معمولات مشائخ جو ہیں وہ ایسے معمولات ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف سے اذن چلے آ رہے ہیں اور وہ مقبول وظیفے ہیں۔ معمولات میں ہمیشہ وہ وظیفے ہوتے ہیں جو خاندان کسی بھی سلسلے کے، کسی بھی خاندان کے سلسلے کے جو ہوتے ہیں وہ ایک چھنا وظیفہ ہوتا ہے، اور جس کو تقریباً تمام مشائخ اس خاندان کے اور سلاسل کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس پر عمل۔ تو ہم ان بزرگوں کے وظیفے میں اور عمل میں شریک ہو جاتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، جن کو ہم نے نہیں بھی دیکھا، جن سے ہمارا تعلق نہیں بھی رہا ظاہری، تو معمولات کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے اذکار میں۔
تو لہٰذا جو بھی شجرے کے معمولات ہوں اس پر تھوڑی توجہ دی جائے. ہمارے ہاں معمولات کی کوئی وہ نہیں کرتے، شجرے پہ کوئی حیثیت کوئی وہ نہیں کرتے، یعنی کہ توجہ نہیں دیتے. اور دوسرے وظیفوں پہ دیں گے، لمبے لمبے وظیفوں پہ دیں گے، لیکن ان معمولات پہ نہیں دیں گے جو مقبول ہیں بزرگوں کے ہاں، جو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں. یعنی کہ بارگاہ الہی میں جو مقبول ہیں وہی بزرگوں کے ہاں مقبول ہیں، اور وہی شجروں میں انہوں نے دیے ہیں اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض ہو سکیں اور ایک مقبول عمل کو، مقبول وظیفے کو پڑھ سکیں.